اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی رکھی ہیں جن میں بندوں کو مایوسی سے نکالنے، دلوں کو سکون دینے اور پھر امید کی روشنی دکھانے کا سلسلہ ہے۔ انہی آیات میں سے ایک انتہائی دل نشین اور عمیق آیت ہے، الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا۔ ناظرین، یہ مختصر مگر طاقتور جملہ خود ایک سمندر کی مانند ہے جس میں بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس تین لفظی بیان میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، انہیں یقین بخشا اور انہیں امید کی روشنی دکھائی، اور یہ وعدہ کیا کہ وہ مشکلات کے بعد آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہے بلکہ ان سب مومنین کے لیے بھی باعث تسلی ہے جو سختی، تنہائی، کرب، دکھ اور مسائل کا شکار ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہیں کہ اگرچہ انسان کی روح کبھی تنگ اور پریشان ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کے سینے کو کشادہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ رحمت مایوسی کے بادلوں کو چھٹانے اور امید کی روشنی سے دل کو منور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الم نشرح لک صدرک کا پوشیدہ راز اور معجزے مایوسی سے امید تک در حقیقت ایک سفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ سفر جو دل کی تنگی سے نکل کر اللہ کی رحمت کی روشنی تک پہنچاتا ہے، وہ سفر جو دکھ اور مایوسی سے امید اور استغفار کی راہ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں پوشیدہ راز یہ ہے کہ یہ الفاظ صرف لفظ نہیں ہیں بلکہ وہ دریچہ ہیں جہاں سے دل کا بوجھ تبدیل ہو کر ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ معجزے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کا دل کس طرح اللہ کے قرب کی حسرت سے منور ہو سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مختصر بیان میں آپ کو اس آیت کے پیچھے چھپی حکمت اور کن کن انداز سے انسان اسے اپنی زندگی میں نافذ کر سکتا ہے، کون سی احادیث اس کو مزید روشنی دیتی ہیں، اور ایک وظیفہ جو آپ 3 دن تک انجام دے کر اس معجزاتی قوت کو اپنی زندگی میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ اس پورے نقطہ نظر کو یوں ترتیب دیا جائے گا کہ آپ مایوسی کی وادی سے نکل کر انشاءاللہ امید کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنے دل کے افق کو روشن کر لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل پر اتنا بوجھ ہو کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہو، کہ جیسے قسمت نے ہر راستے پر تالا لگا دیا ہو، ہر امید دم توڑ چکی ہو اور آپ تنہا اندھیروں میں کھڑے ہوں؟ اگر آپ نے یہ سب محسوس کیا ہے تو رک جائیے، کیونکہ آج میں آپ کو قرآن کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور مایوسی کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ یہ راز سورۃ الم نشرح میں چھپا ہے اور شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہ سنا ہو۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جہاں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا۔ غور کریں کہ یہ آیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس دل کے لیے ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو تھک چکا ہے۔ جب آپ سورۃ الم نشرح کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ناظرین، آپ کے دل سے بوجھ ایسے اترتا ہے جیسے پرانا زنگ کھرچ کر صاف کر دیا جائے۔ یہ صرف تلاوت نہیں ہے، یہ ایک علاج ہے، ایک چابی ہے جو بند تقدیر کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ پر بندش ہے، رزق رکا ہوا ہے، دل مایوس ہے، تو آپ نے اپنے دل کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اور دل میں امید کی کرن کو جگانے کے لیے اس عمل کو بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس کی حقیقت کے مطابق عمل نہیں کرتا اور حق کی حمایت نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ کو اس کا غذا اور پینا ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت پر قائم رہنا، جھوٹ اور فریب کو چھوڑ دینا اور سچے عمل کرنا بندے کی کیفیت کو بہتر کرتا ہے، جس کی شروعات دل کی کشادگی اور اللہ سے رجوع سے ہوتی ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، چوپائے کی طرح جب گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یعنی میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں کیسے استغفار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا استغفار کرو، اور اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت انسان کے دل کو کشادگی اور اللہ کی مغفرت کی امید کو جلا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں پر قوت استعمال کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غضب کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اور اس حدیث کے تناظر میں اگر دل میں غصہ، کرب یا مایوسی ہو تو اسے قابو کرنا، تحمل اختیار کرنا وہ قدم ہے جو کشادگی اور دل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: نیک وصیت، ایسا علم جو لوگ اس سے مستفید ہوں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہ حدیث دل کی کشادگی اور اللہ کی رحمت کی شدت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اچھے اور پائیدار اعمال دنیا اور آخرت میں انسان کے حق میں کام کرتے ہیں، اور دعا دینا اور دین کا علم پھیلانا اس کی زندگی کو نورانی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث سورۃ علم نشرح کے فکری پس منظر کو مضبوط کرتی ہیں، یعنی استغفار کی کثرت، قبض نفس وقت غصہ، نیت کی صفائی اور اعمال صالحہ کی اہمیت سب وہ عناصر ہیں جن کے ذریعے انسان مایوسی سے نکل کر اللہ کی رحمت اور امید کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ سورۃ علم نشرح مکی صورتوں میں شامل ہے اور قرآن کریم کی تالیف میں 94 نمبر کی صورت ہے۔ اس کا نام الشراح اس لیے ہے کہ اس میں شرح صدر یعنی سینہ کشادگی کا ذکر ہے، اور اس صورت کی آیات مکی دور میں نازل ہوئیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے نازل فرمایا کہ مصیبت، مایوسی اور رنج و اذیت کے وقت مومنین کو تسلی پہنچائی جائے۔ ناظرین، عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس صورت کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات غالب آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کی کشادگی کا وعدہ اس کے ذریعے بیان فرمایا۔ یہ صورت صرف 8 آیات پر مشتمل ہے، اور ان کا ترجمہ مختصر یوں ہے: الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کی کمر توڑتا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ ناظرین، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ کیا، یعنی ان کے دل کی مشکلات، پریشانیوں اور کرب کو آسان کیا۔ ہم نے ان کا بوجھ ہٹا دیا، یعنی وہ بوجھ جو ان کی جان پر تھا اللہ نے اسے دور کیا۔ ہم نے ان کا ذکر بلند کیا، یعنی ان کی عزت اور مقام کو بلند فرمایا، اور پھر یہ تسلی دی کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، اور یہ وعدہ دوبارہ دہرایا گیا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ نیز یہ تاکید ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو محنت کرو، یعنی عبادت اور اللہ کی راہ میں لگ جاؤ، اور ہمیشہ اللہ کی طرف رغبت رکھو۔ ناظرین، آپ کا دل، سینہ، آپ کی روحانی کیفیت اور اس کا کشادہ ہونا یہ نہیں کہ مادی وسعت مل جائے، بلکہ یہ کہ دل کی گرفتاری، شدید اضطراب، شک، تنگ نظری اور کافیت سے نکال کر اللہ کی روشنی حاصل ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ روحانی ذہنی تنگی دور ہو، تحمل، یقین، تسلیم، آرام اور سکون نصیب ہو۔ اسی طرح ووضعنا عنک وزرک سے مراد وہ بوجھ ہے جو روح، ضمیر اور زندگی پر ڈالا جاتا ہے، غم، شرمندگی، ملامت، گناہوں کا بوجھ اور الزامات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ صادق ہو، تسبیح کرے، دعا کرے، استغفار کرے تو اللہ وہ بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ اور یہاں بہت اہم نقطہ ہے، اللہ نے ایک نہیں بلکہ 2 بار ذکر فرمایا، ان مع العسر یسرا، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ آسانی صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر مشکل کے بعد ہے۔ یہ نقطہ ناظرین انسان کی مایوسی کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ وعدہ مادی، روحانی، دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے ہے۔ امتحانات، مشکلات معاش،
کشمکش قلب، بیماری، مالی پریشانی، ذہنی آزمائشیں، سب میں آسانی کا وعدہ ہے بشرطے کہ بندہ اللہ کی راہ پر ثابت قدم رہے۔ اسی طرح یہ ہدایت کہ جب آپ فارغ ہوں، یعنی وقتی طور پر کسی مصروفیت سے رہائی مل جائے تو اس سے فرصت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی عبادت، دعا، ذکر، تلاوت وغیرہ میں مشغول ہو جائیں اور ہمیشہ اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، یعنی نہ صرف مشکلات میں اللہ کو یاد کریں بلکہ جب آسانی ہو تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور یہ صورت عمل اور نیت دونوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور دل کی رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ دو جہتیں ہیں، بیرونی کارروائی اور اندرونی مشغولیت، اور اس صورت کا تسلی بخش اور قوت بخش اثر ہے۔ مومنین اسے پڑھ کر دل کا بوجھ کم کر سکتے ہیں، امتحانات میں حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا دریچہ کھول سکتے ہیں۔ بعض محدثین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ راز پوشیدہ ہیں جو اللہ نے مخصوص درجات والوں کے لیے رکھے ہیں، خاص طور پر وہ جو دل کی مایوسی، اضطراب یا شدید مصیبت میں ہوں۔ چونکہ اس صورت میں دشواری کے ساتھ آسانی کا وعدہ دہرایا گیا ہے تو اس کو پڑھنے والا ہر گھڑی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقے نینوا یا موصل میں آباد تھی اور یہ لوگ شرک، ظلم اور سرکشی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا پر وہ ایمان نہ لائے۔ وقت گزرتا گیا، مخالفتیں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دے دی اور اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا کیونکہ ایک نبی کو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی طوفان میں پھنس گئی، اور اس وقت کے رواج کے مطابق قرآن اندازی کی گئی کہ کون کشتی سے اتارا جائے۔ 3 مرتبہ قرا انہی کے نام کا نکلا اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب وہ ایک اندھیرے سے دوسرے اندھیرے میں داخل ہوئے۔ سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور سب سے بڑھ کر دل کی تنگی، بے بسی اور خود پر افسوس۔ اور ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جسے قرآن نے دل کی تنگی کے اظہار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نے پکارا اندھیروں میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ناظرین، شرح صدر کا آغاز، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل کی سب سے زیادہ تنگی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان کا یہ جملہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی غلطی کا اقرار تھا، اور یہی وہ کلمات تھے جو دل کی تنگی کو دل کی وسعت میں بدلنے کا ذریعہ بنے، اور یہ شرح صدر کا روحانی لمحہ تھا، نجات اور امید کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ قرآن کہتا ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں ایک عظیم راز چھپا ہے کہ اللہ کی رحمت مایوس دلوں کو بھی تھام لیتی ہے جب وہ خلوص سے پکارے۔ اس واقعے کا تعلق الم نشرح لک صدرک سے دل کی تنگی یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ شدید روحانی اور نفسیاتی تنگی تھی، بالکل ویسی جیسے شرح صدر کے بغیر ہوتی ہے۔ اسی طرح پکار اور استغفار کہ انہوں نے جس انداز سے اللہ کو پکارا، وہی انداز ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ جب ہم مایوس ہوں تو اپنی غلطی کا اقرار اور اللہ کی پاکی کا اعتراف، یہ دل کی کشادگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی طرح رحمت اور قبولیت جیسے الم نشرح لک صدرک میں اللہ تعالیٰ رسول علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے دل کی تنگی دور کر کے انہیں رحمت میں داخل کر لیا گیا۔ ناظرین، یہ پیغام امید بھی ہے کہ اس واقعے کا سب سے عظیم سبق یہ ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں بھی دل اللہ سے جڑ جائے تو کشادگی کا دروازہ بہرحال کھل جاتا ہے۔ آج اگر کوئی انسان مایوس ہے، دل بوجھل ہے، ہر طرف اندھیرے ہیں،
تو اسے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ اللہ جو نبی کی دعا سن سکتا ہے وہ آپ کی اور میری بھی فریاد سن سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مایوسی سے امید، بے قراری سے سکون اور دل کی گرفت سے دل کی آزادی کا حقیقی مظہر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم گناہ کر بیٹھیں، جب ہم اپنی ہی راہوں سے ہٹ جائیں، تب بھی اگر دل خالص ہو کر پکارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ دلوں کو کشادہ کر دیتا ہے، بوجھ ہٹا دیتا ہے اور بندے کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، جیسے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سورت الم نشرح لک صدرک کی تلاوت آپ نے کب، کہاں، کیسے اور کتنی مرتبہ کرنی ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے دلوں کی مایوسی کا سفر ختم ہو کر امید کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کی تلاوت نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد کرنی ہے۔ آپ جیسے ہی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ باوضو حالت میں ان اوقات میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے درود ابراہیمی ایک مرتبہ ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت الم نشرح کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اور اس صورت کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر 31 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعائے یونس یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی یا فتاح یا رحمانو کی، ان ناموں کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ عمل کرتے وقت دل ہی دل میں غموں سے نجات اور اپنی تقدیر سے بندش ہٹانے کا اور اپنے مسائل کو حل کرنے کا خیال دل میں رکھنا ہے، اور دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور یقین رکھیں کہ آپ کی مایوسی کا سفر ختم ہو چکا ہے اور امید کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، رکاوٹیں مٹ جاتی ہیں، اور وہ کام جو مہینوں سے رکے ہوئے تھے وہ پایۂ تکمیل کو پہنچنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زندگی ہے، ہر لفظ میں روشنی ہے، ہر لفظ میں شفا ہے۔ سورت الم نشرح آپ کی روح کی وہ دوا ہے جو غم کو امید میں بدل دیتی ہے، اور اگر یہ راز آپ کو قیمتی لگا تو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، بلکہ اپنے بھائی بہنوں تک اور جن کی آپ قدر کرتے ہیں ان تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ اور پیغام اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔